آواز آ رہی ہے ہماری؟ سراج بھائی کے یہاں بھی جا رہی، سب کے یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہل الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں، امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ دنیا سے سارے ظلم، سارے فتنے، سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها وكأنما أحيا الناس جميعا۔ معزز ناظرین و سامعین،
قرآن کریم کا بہت ہی قیمتی عظیم الشان جملہ اس نورانی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں بہت ہی اہم پیغام اللہ پاک کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، فرمایا اگر تم نے ایک انسان کو زندہ کیا، وَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا تم نے سارے دنیا کے انسانوں کو زندہ کیا۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ امام پاک نے فرمایا یہاں زندہ کرنے سے مراد کسی کو ہدایت دینا ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ نے کسی انسان کو ہدایت دی، وہ حرام سے بچ گیا، گناہ سے بچ گیا، ظلم سے بچ گیا، تو گویا آپ نے اسے زندہ کیا۔ وہ انسان جسے خدا کی معرفت نہیں، وہ انسان جو مقصد حیات سے بے خبر ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ نہیں جانتا، تو وہ مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ اگر آپ نے ہدایت دی تو آپ نے اسے زندگی دی۔ اس قدر عظیم ثواب ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک انسان کو بھی اگر ہدایت دیں تو اس قدر عظیم شان اجر آپ کو ملے گا۔ اب اگر وہی ہدایت آپ اپنی اولاد کو دیں جو واجب بھی ہے، تو دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی، عنوان ان 10 مجالس کا تربیت اولاد ہے، جو آج کی اہم ضرورت ہے۔ لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، جو نیک لوگ تھے مگر ان کی اولاد بگڑ گئی، اولاد گستاخ ہو گئی، بلکہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے کتنے ماں باپ کے قاتل ان کے بچے بنے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر انسان اولاد کی تربیت نہ کرے، اولاد بگڑ جائے، تو دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ اگر اولاد صالح ہو جائے، صحیح تربیت کی جائے، دنیا میں بھی بہشت، آخرت میں بھی بہشت۔ آئیے اس اہم موضوع پہ مولا علی علیہ السلام سے مدد لیتے ہیں۔ اس زمانے میں کیسے اولاد کی تربیت کی جائے، جبکہ قدم قدم پہ گناہ ہے، انٹرنیٹ موجود ہے موبائل کے اندر، اور لاکھوں شیاطین کی سائٹ موجود ہیں۔ اس ماحول میں اولاد کی تربیت آسان کام نہیں ہے، مگر ناممکن بھی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ہمیں ہدایت فرماتے ہیں، لا تجعلن اکثر شغلک بأہلک وولدک۔ اے انسان،
جو تیری اولاد بگڑتی ہے اس کی وجہ مولا بتلا رہے کہ تو دنیا داری میں غرق ہے، پیسے کمانے میں غرق ہے، اولاد کو بھی پیسے کمانے کے مشین بنانا چاہتا ہے، اور تمہاری اولاد کے دل میں نہ محبت خدا ہے، نہ محبت انبیاء اولیاء ہے، نہ اس کے پاس علم ہے جو شیاطین سے مناظرہ کر سکے، لہذا وہ ہار کر شیطان کا بندہ بن جاتا۔ یہی وقت نہ دینا تربیت پر، اللہ پاک نے 24 گھنٹے بنایا، اس میں اگر اعتدال نہ ہو تو اولاد کیسے سدھرے گی؟ فرمایا 8 گھنٹے، امام جعفر صادق کا فرمان، اولاد کیوں بگڑتی ہے؟ مولا علی نے کہا کہ تم فضولی دنیا داری میں غرق ہو، تمہیں وقت نہیں ہے کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے، کوئی کورس کر لو 1 مہینے کا 2 مہینے کا، اولاد کی تربیت کیسے کی، تم خود بھی بے خبر ہو۔ ہاں، پیسے کمانے کے لیے وقت دیتے ہو مگر اولاد کی تربیت کے لیے نہیں، اور نہ اولاد کو علم دیتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تربیت کہاں سے ملے گی؟ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اہل بیت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر 24 گھنٹے جیسے قرآن و اہل بیت نے بتلائے ہیں ویسے گزارے، ناممکن ہے کسی کی اولاد گستاخ ہو جائے، ماں باپ کی قاتل ہو جائے یا نافرمان ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن رات میں ہے 24 گھنٹے، فرمایا اس میں اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، دنیا بھی ضروری ہے آخرت بھی ضروری ہے، کیسے بیلنس ہو؟ امام فرماتے 8 گھنٹے رزق روزی کمانے کے لیے خرچ کرو، 8 گھنٹے مزدوری کرو، محنت کرو، دنیا کو آباد کرنے کے لیے 8 گھنٹے، اور فرماتا بیلنس رکھو، اب 8 گھنٹے آخرت کے لیے بھی انویسٹ کرو۔ بتائیے کون سا مرد مومن ہے جو 8 گھنٹے آخرت کے لیے انویسٹ کرتا ہے؟ ارے 1 گھنٹہ مجلس کے لیے آ جاتے ہیں تو دین پہ احسان ہو جاتا ہے ہمارا، امام حسین پہ احسان کرتے۔ ہاں، 8 گھنٹے آخرت کے لیے اور 8 گھنٹے دنیا کے لیے، اگر مولا کے فرمان پر عمل کریں ہم سب ابو ذر غفاری بن جائیں گے، ہم سب سلمان فارسی بن جائیں گے۔ آخرت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جو ٹائم مولا یہی فرماتے لا تجعلن اکثر شغل کا، تیرا شغل کیا ہے، تو ٹائم کہاں زیادہ خرچ کر رہا؟ اپنا بھی ٹائم دنیا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اہل کا، تیرا جو خاندان ہے، بیوی بچے، ان کا بھی ووالد، تیری اولاد اس لیے بگڑ جاتی ہے کہ تیری زندگی میں بیلنس نہیں ہے۔ کم سے کم ان گنہگار آنکھوں نے آج تک ایسا مومن نہیں دیکھا کہ جو 8 گھنٹے آخرت کے لیے خرچ کرتا ہو۔ بے شک ہوں گے، لیکن میرے جو روابط ہیں ان میں اکثریت 99% ایسے لوگ نہیں ہیں
جو آخرت کے لیے 8 گھنٹے تھے، بہت مومن ہوں گے تو 4 گھنٹے نکال دیے، 5 گھنٹے آخرت کے نہیں، بیلنس نہیں ہے. اور 8 گھنٹے بدن کے لذت اور راحت کے لیے، کھانا ہے، سونا ہے، نکاح ہے، یہ امور جو بدن کو لذت اور راحت دیتے ہیں، یہ ان میں خرچ کرو. عزیزو، یہ اتنی پیاری حدیث ہے، اگر عمل کریں تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جاتی. اب ہر ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے بچے کے فیوچر کی، بچے کو رزق اچھا مل جائے، نوکری اچھی مل جائے، اور اسی کے لیے ساری محنتیں ہوتی ہیں. مگر مولا علی کیا فرماتے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے فَإِن يَكُنْ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ اولیاء اللہ. اے انسان، تجھے کیا چاہیے کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اولیاء خدا بنا. اللہ اکبر، اولیاء خدا بنا. اور کہتے کہ نمازی ہو جائے تو بڑی بات ہے، ہمارا بچہ روزہ رکھ لے تو بڑی بات ہے، ماں باپ کی بات سن لے تو بڑی بات ہے. مولا علی کے اس پہ راضی نہیں ہے، فرماتے اولیاء بنا اپنے بچوں کو اور بیوی کو، اولیاء اللہ ہو. اگر اولیاء بنایا تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرما ان اللہ فإن اللہ لا یضیع اولیاءہ. اور اگر تمہارا خاندان اولیاء اللہ بن گیا تو اللہ کبھی اپنے اولیاء کو ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. پھر فکر نہ کرو دنیا کی، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ انہیں رزق دے گا. تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ اب دیکھیے، ہم اولیاء خدا تو نہیں بناتے، ہم بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ، فارمیسسٹ، MBA وغیرہ کرا دیتے. ٹھیک ہے، یعنی اتنا وقت جو خرچ کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، مولا کہتے ہیں اس سے تھوڑا سا وقت بھی نکالو، اپنے بچوں کو اولیاء اللہ بناؤ. اولیاء اللہ، امام زمانہ کے عاشق بناؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے اصل مقصد حیات کا، زندگی کا، لائف کا. ایم یہی ہونا چاہیے، گول یہی ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے اولیاء خدا بنے، اولیاء خدا بنے. عزیزو، آئیے تربیت میں اولاد کی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کی طرف نشاندہی کی جائے. آپ کا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، سیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تبھی تو وہ اپنی زبان یاد کر لیتا ہے. 2 سال سے بچے، ان کی زندگی بہت اہم ہے. 2 سال. اب ایک نعمت جو اللہ ہر بچے کو دیتا ہے، اور والدین کے پاس کیونکہ تربیت کا علم نہیں، وہ ماں باپ کی وجہ سے ایک عظیم الشان نعمت ضائع ہو جاتی. وہ کیا نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے ہر بچے کو اللہ نے دی ہے، وہ ہے کریٹیوٹی. ٹھیک، کریٹیوٹی کی نعمت اللہ نے ہر بچے کو دی ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ کریٹیوٹی لے کر آیا ہے. کریٹیوٹی کیا ہے؟ خلاقیت.
ہر بچے کے اندر خلاقیت موجود ہے، یعنی وہ چیزوں کو خلق کر سکتا ہے، وہ بڑا سائنسدان بن سکتا ہے، وہ عظیم انسان بن سکتا ہے. اسے کہتے ہیں خلاقیت، کریٹیوٹی. مگر والدین کو تربیت کا علم ہی نہیں ہے، کوئی کورس ہی نہیں کیا، کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی تربیت اولاد. تو ماہرین نفسیات نے ہزاروں بچوں پہ یہ تجربہ کیا کہ جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے اس کے پاس 100% خلاقیت کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک عظیم الشان سائنسدان بن سکتا ہے. مگر ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے ماں باپ کہتے چپ ہو جا، تو بے وقوف ہے، تو نہیں جانتا ہے. ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، غلط الفاظ کہنا، یہ چیز اتنی بری ہے. برا لفظ اگر آپ بچے کو بولتے ہیں اس پہ اثر ہوتا ہے، اس کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے، صلاحیت نابود کرتے ہیں آپ بچے کی. اسی لیے حدیث پاک ہے کہ اکرموا اولاد، اپنے بچوں کی رسپیکٹ کرو، عزت دو. عزت، الولد السید 7 سنین، تمہارا بچہ 7 برس تک تمہارا سردار ہے، 7 برس تک تمہارا باس ہے، آقا ہے. اور جب تحقیقی 2 سال کا بچہ تو خلاقیت تھی، اس کے بعد 100%. جب 7 برس وہی بچے پہنچے تو دیکھا کہ 98% بچوں کی خلاقیت ختم ہو جاتی ہے، صرف 2% بچے خلاقیت کے ساتھ رہتے. یہ ہے وقت نہ دینا، جو مولا فرماتے ہیں لا تجعلن اکثر شغل کا، اکثر تیرا شغل، اکثر تیرا ٹائم صرف پیسے کے پیچھے. ارے پیسہ کیا ہوگا اگر تمہاری اولاد تمہاری قاتل ہو جائے گی. کتنے بچے ماں باپ کے قاتل بنتے ہیں، اور خصوصاً یورپ، کینیڈا، امریکہ میں زیادہ ہوتا ہے. بچے ماں باپ کو قتل کرتے ہیں مختلف انداز سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اب مسلمان ہے، مومن ہے، بیٹی کافر کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی، باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا. ہزاروں ماں باپ اس طرح مرے. یا اسی طرح سے ماں باپ کو تکلیف دے کر اور ان کے موت کا سبب بنتے ہیں. تو اگر تربیت نہیں دی تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. لہذا اکثر جو طلاقیں ہوتی ہیں یورپ میں، امریکہ میں، جہاں بھی، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ میاں بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، اگر تربیت زیرو ہے. لہذا جب تربیت نہ ہو تو انسان کیا بنتا ہے؟ حیوان. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا ہو گیا، طلاق ہو گئی. اب دیکھیے خلاقیت تباہ کرتے ہیں انسان اگر اس کے پاس علم نہیں ہے. دوسری نعمت جو اللہ نے بچے کو دی ہے کہ 2 سال سے 7 برس تک لینگویج سیکھنے میں بچے کو اللہ نے بہت بڑی پاور دی، بہت اسپیڈ سے یہ سیکھتا ہے. لیکن 7 برس کے بعد یہ اسپیڈ آدھی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، اب جو تحقیق ہوئی ہے، آپ کا بچہ بڑے آرام سے 2 برس سے 7 برس تک 5 سال میں 5 سے 7 زبانیں سیکھ سکتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 5 سے 7. ہم اگر اس عمر میں ایک زبان بھی سیکھیں بہت مشکل ہے. اسپیڈ سیکھنے کی بہت زیادہ ہے زبان کی. یہ بھی ٹائم 5 برس کا ہم ضائع کر دیتے، ماں باپ کو علم ہی نہیں ہے. اب یوٹیوب پہ ایک جو ہے وہ بچی ہے، آپ دکھیں گے تو بھی آ جائے گی، 4 برس کی بچی ہے اور 7 زبانیں بولتی ہے.
ہر بچہ بول سکتا ہے اگر ماں باپ کے پاس کیا ہو، علم ہو، تربیت ہو، تربیت کا علم ہو تو یہ چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اب زبان اگر بچہ سیکھ لے تو بہت بڑی بات ہے، 2 زبانیں بھی سیکھ لے، 5 زبانیں بھی سیکھ لے تو خود ہی اس کا روزگار بن جائے گا، وہ مترجم بن جائے گا۔ جو فرمائی آپ، مترجم ہو سکتا ہے۔ مگر یہ چیز بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں بچے کی، کیوں کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کس طرح سے بچے کی تربیت کریں۔ آئیے اس سے بھی اہم چیز عرض کریں جو بچے کی والدین ضائع کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے معنویت اور روحانیت۔ بچے کے اندر روحانیت، اسپریچولیٹی کا سمندر ہوتا ہے، سمندر، ٹھیک، مگر والدین کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی روحانیت، اس کی معنویت، اس کی اسپریچولیٹی کو کیسے بڑھائے۔ کیونکہ بچہ گناہ نہیں کرتا 14 برس تک، جب تک بالغ نہیں، وہ گناہ نہیں کرتا۔ وہ روحانیت کا سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے۔ اگر اسے استاد کامل مل جائے یا والدین کو وہ علم مل جائے تو یہ بچہ، جو مولا علی کہتے ہیں کہ اولیاء خدا بناؤ، 2 برس سے لے کر اور 14 برس تک، یعنی 12 سال ماں باپ کے پاس یہ وقت ہے کہ آپ اپنے بچے کو ولی خدا بنا سکتے ہیں، امام زمانہ کا عاشق بنا سکتے ہیں۔ مگر بالغ ہونے کے بعد تو یورپ وغیرہ میں بچوں پہ کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے۔ 12 سال بہت بڑا ٹائم۔ مولا علی فرماتے ہیں بچہ تمہارے اختیار میں ہے، جو بھی عادت اسے سکھانا چاہو سکھا سکتے ہو، مگر تمہارے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بری عادت ڈیولپ ہو رہی ہے اسے فوراً ختم کر سکتے ہو، مگر تمہارے پاس علم ہونا چاہیے۔ تم ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے تو وقت نکالتے ہو، مگر اسے انسان بنانے کے لیے وقت نہیں نکالتے، اسے امام زمانہ کا عاشق بنانے کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو اولیاء خدا کیسے بنے؟ اب میں مثال دوں آپ کو۔ ہر مومن کی تمنا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ہمیں زیارت ہو جائے، یہ ہر مومن کی آرزو ہے۔ مومن کے لیے معراج ہے امام کی زیارت، مگر ہم زیارت کیوں نہیں کر پاتے؟ خود امام زمانہ فرماتے شیعوں میں سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، یعنی گناہوں نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ لیکن جو آپ کا بچہ ہے جب تک بالغ نہیں ہے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ آپ کے بچے کہ اگر صحیح تربیت کی جائے تو یہ بہت جلد امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم لائق نہیں ہیں تو ہمارے بچے لائق ہیں اور وہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی بچے کے ذریعے سے آپ امام زمانہ سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، لنک پیدا کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مولا علی کہتے ہیں نا اولیاء خدا بناؤ۔ تم صرف انہیں ڈاکٹر، انجینئر، فارمیسسٹ بنانے کے چکر میں پورا ٹائم خرچ کرتے ہو مگر اولیاء خدا نہیں بناتے۔ بڑی آسانی سے 12 سال میں بچے کو آپ امام کی خدمت میں پہنچا سکتے ہو، کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ گناہ بربادی ہے، یہ تو بھی بالغ نہیں ہوا۔
تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، کیونکہ بچہ یعنی اولاد ماں باپ کے لیے رحمت کا دروازہ ہے، اور والدین بچوں کے لیے رحمت کا دروازہ ہے۔ اگر انسان نے بہت گناہ کیے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہے، نبی پاک نے فرمایا والدین کی خدمت کرو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے انسان اگر والدین اولاد کی صحیح تربیت کریں تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم نکتہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے، مگر کیونکہ ہم دنیا داری میں زیادہ متوجہ ہیں، زیادہ غرق ہیں، لہذا ہمیں نہ علم حاصل کرنا ہے اور نہ بچوں کو اولیاء خدا بنانا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ ماہ محرم کا امام حسین کا صدقہ ہے۔ امام حسین کے صدقے میں بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ آئیے اپنے بچوں کو عاشق امام زمانہ بنا۔ عشق امام زمانہ اگر آپ کے بچے کے دل میں آ گیا تو یقیناً یہ ولی خدا بن جائے گا۔ کیسے امام زمانہ کا عشق آپ بچے کے دل میں پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک معرفت، ایک علم، یہ میرے بیٹے جو بھی نعمت خدا دے رہا ہے وہ امام زمانہ کے صدقے میں دے رہا ہے۔ رزق مل رہا امام کا صدقہ، گھر مل رہا امام کا صدقہ، گاڑی مل رہی امام کا صدقہ، ہر چیز ہمیں امام کے صدقے میں مل رہی۔ یہ معرفت ہونی چاہیے بچے۔ اور پھر رابطہ، جو قرآن میں آیت ہے کہ رابطہ رکھو اپنے امام کے ساتھ، کہ بیٹے تم امام سے رابطہ رکھو، تمہاری تمنا امام کی زیارت ہونی چاہیے، اسے امام زمانہ کی نماز کی عادت ڈالنا کہ یہ نماز پڑھو تاکہ امام سے رابطہ ہو، اور زیارت آل یاسین ہر روز کوشش کریں کہ بچے کو عادت ہو جائے، نہ کہ زبردستی، اسے لطف ملے۔ لطف کب ملے گا؟ جب ان اعمال کو یہ بجا لائے گا جن اعمال سے خواب میں یا جاگتے ہوئے امام زمانہ کی اسے زیارت ہوگی۔ اگر ہر ماں باپ یہ کوشش کرے، یہی جو عمر بتلا رہا ہوں 4 برس سے لے کر 14 برس تک، یہ عمر بڑی قیمتی عمر ہے، بچہ پاک ہے، بہت سارے اعمال ہیں، مثلا دعائے عہد ہے، 40 دن ایک 40 بچے کو نکلوائے، خواب میں امام کی اسے زیارت ہوگی، اسے آہستہ آہستہ امام سے انس یعنی محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے بچے کا دل پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، حدیث میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شب جمعہ اگر 10 تسبیح، چھوٹا سورہ ہے، اس کی اگر کوئی پڑھ لے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ کتنے بچے ہیں بڑی زحمت سے نہیں، تھوڑی کوشش سے انہیں معصومین کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے۔ کتنے بچے جنہیں ہم جانتے ہیں، امام حسین کی زیارت ہوگی خواب میں، امام حسن کی۔ یہ کنیکشن بچے کو بہت جلد ملتا ہے کیونکہ بچہ پاک ہے۔ اگر ان اعمال کو انجام دیں تو آہستہ آہستہ بچہ جو ہے پہلے خواب میں امام زمانہ کی زیارت کرے گا، پھر اسے اہمیت بتائیں کہ امام زمانہ کی زیارت یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اگر غیبت کبریٰ میں امام اپنی زیارت کرا دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، عظیم الشان نعمت ہے کہ حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کم سے کم ایک مرتبہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، یعنی عشق پیدا کریں
اور بیٹے کو کہیں گے یا بیٹی کو کہ دیکھیے آپ ذریعہ ہیں ہمیں امام زمانہ تک پہنچنے کی. بچے کو خود خوشی ہوگی کہ ماں باپ جو ہے میرے ذریعے سے امام سے کنیکشن پیدا کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ کو ان کے ذہن میں بتانا ہے. جیسے آپ اس کو بتاتے ہیں ڈاکٹر بنو انجینئر بنو، ویسے اسے شوق دلائیں کہ امام زمانہ کے کیا بنو، صحابی بنو، امام زمانہ کی خدمت میں جاؤ. پوری کائنات پہ اس کی حکومت. تو یہ ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے وہ اعمال جو مفاتی میں موجود ہے، البتہ زبردستی نہ ہو، عشق کے ساتھ اسے معرفت دلائیں. وہ خود بچہ جو ہے نا اس کے اندر یہ جستجو کرنے کی عادت ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے نا 3 سال کا 4 سال کا، پیچھے کوئی چیز رکھ لیں پھر وہ دیکھے گا مڑ کے یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کس نے رکھی. اور اگر اسے عشق امام زمانہ دیں کہ غیبت غبرہ میں تمہیں امام سے ملنا ہے، خود بچے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر کریٹیوٹی ہے اور محنت کرے گا، شوق کرے گا کہ میں امام زمانہ تک پہنچوں. اور اپنے ماں باپ کو وہ بیچارے نہیں پہنچ سکتے گناہوں کی وجہ سے، امام سے کنیکشن پیدا کرو. یعنی اس عمر میں ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، ایک بڑی عظیم الشان ذمہ داری آپ دے رہے ہیں جو جبریل کی ذمہ داری تھی، فرشتوں کی ذمہ داری تھی. بچہ خود ایک احساس عظمت سمجھے گا اس کام کو کہ میں ماں باپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، میں ماں باپ کو لے جا رہا ہوں اس مقام پر جو سب سے بلند مقام. لہذا انشاءاللہ وہ سارے اصول ان مجلسوں میں بتائے جائیں گے جن کے ذریعے سے ہم اپنے بچے کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ وہ کیسے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے. آئیے کربلا چلیں اور مولا حسین کے در سے فیض لیں. امام حسین پہ گریا یہ خود بڑی عبادت ہے، اور یہی گریا انسان کو امام زمانہ کا محبوب بناتا ہے، امام زمانہ کی زیارت کا سبب بنتا ہے. آئیے کچھ آنسو بہائیں اور پاک بی بی فاطمہ زہرا کو پرسا دیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ. ہر زیارت میں پڑھتے ہیں اے عبداللہ کے بابا، میرا سلام قبول کر لیں. عزاداروں بہت ساروں کو نہیں معلوم عبداللہ کس کا نام ہے. سن لے عبداللہ کس کا نام ہے. عبداللہ علی اصغر کا نام ہے، یعنی علی اصغر کے بابا، میرا سلام قبول کر لے. یہ زیارت عاشورہ اگر بچے کو یاد کرا دینا، یہ دنیا آخرت میں اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے. اسی سے محبت حسین بڑھتی ہے. بہت زیادہ طاقت ہے زیارت عاشورہ. کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہو، 40 دن زیارت عاشورہ پڑھ کے دیکھ کیا معجزہ کرتی. میں ایک معجزہ بتلاؤں، یہ کراچی کا واقعہ ہے. ایک مومن بے گناہ جو ہے نا سعودی عرب میں پکڑا گیا، کسی نے دشمنی کر کے اس کے سامان میں ہیروئن رکھ دیا. وہاں ہیروئن کی سزا موت. ان کے بچے روتے ہوئے مولانا کے پاس، مولانا ہمارا بے گناہ بابا مارا جا رہا ہے، مدد کر. اس نے کہا 3 دن
40 مومنین کو گھر میں بلاؤ، زیارت عاشورہ پورے عمل، یعنی زیارت عاشورہ دعا القمہ 2 رکعت نماز 3 دن۔ اب اس کے چوتھے دن یا 5ویں دن بہرحال ان کے والد کو کورٹ میں جانا تھا، اور جج نے تو پھانسی دینا تھا کہ ان کے سامان سے ہیروئن نکلی تھی۔ اب یہ اس مجرموں کے کٹڑے میں کھڑا ہے اور جج نے بس لکھنا ہے ابھی کہ اس کو پھانسی دو۔ اچانک کورٹ میں، سعودی کی کورٹ میں زور سے آواز آتی ہے، ٹھڑک، اور جو اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے وہ ٹوٹ جاتی۔ جج پوچھتا ہے کیسی آواز؟ پولیس کہتے ہیں اس کی ہتھ کڑی ٹوٹ گئی۔ کیسے ٹوٹ گئی؟ خود ٹوٹ گئی۔ ابھی جج دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ آواز ٹھڑک ہوئی، دوسری ہتھ کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ جج نے کہا یہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ دیکھیے، زیارت عاشورہ کراچی میں پڑھی گئی اور اس کا اثر جو ہے وہ کہاں ہوا؟ سعودی عرب میں۔ بلکہ زیارت عاشورہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے میں نے اپنے استاد کو دیکھا، جو ولی خدا تھے، ان کے استاد حضرت آیت اللہ قاضی سید علی قاضی رحمۃ اللہ، اور جنت میں اعلی مقام پر تھے، بہت بلند مقام۔ میں نے کہا استاد اللہ نے بڑی عزت دی ہے آپ کو، بڑی عظمت، ابھی کوئی تمنا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹے مجھے ایک تمنا ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہ میں صرف دن میں 1 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا صبح کو، ابھی یہاں کہ میں نے زیارت عاشورہ پڑھنے کا اجر دیکھا کہ کتنا عظیم۔ میں اگر دوبارہ زندہ ہو گیا تو صبح بھی زیارت عاشورہ پڑھوں گا اور سونے سے پہلے بھی زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ یہ عشق و محبت کی زیارت ہے عزیز۔ آئیے زیارت عاشورہ کے چند کلمات کی تلاوت کریں۔ السلام علی الحسین، میرا سلام ہو مولا حسین، او میرا سلام ہو زخمی بدن مولا حسین پہ، او میرا سلام ہو اس زخمی پیشانی امام حسین پہ، جہاں ظالم نے 3 شعبے کا تیر لگایا۔ میرا سلام ہو مولا حسین کی ان کٹی ہوئی انگلیوں پہ، جو ملون انگوٹھی اتارنے کے لیے آیا، جب مولا حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی نہیں نکلی، ظالم نے خنجر نکالا۔ ہائے مجھے نہیں معلوم اس وقت بی بی زینب کہاں تھی، اس وقت سکینہ کہاں تھی۔ ظالم نے مولا کی انگلی کو کاٹا تاکہ انگوٹھی لے لے۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین، اور مولا حسین کے مظلوم بیٹے سید سجاد پہ سلام۔ اللہ اکبر۔ عزیز سنیں گے سید سجاد کی مظلومیت۔
مدینے میں جب سجاد واپس آئے، جب مولا رہا ہو گئے شام سے واپس مدینے میں آئے تو مولا کی کیا حالت تھی۔ مدینے کے قصائیوں نے عہد کیا، جب تک سجاد مدینے میں ہے ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے۔ شاید بعض مومنین اشارہ سمجھ گئے ہوں، مگر چھوٹے بچے نہیں سمجھے ہوں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ کہے کہ مولانا یہ مدینے کے قصائی گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا کیوں رکھا کرتے تھے، کیوں سید سجاد سے چھپا دیتے، میں کیا جواب دوں؟ جب گوشت کے ٹکڑوں پہ نظر پڑتی تھی، اے بابا کی پامال لاش، اے پامال لاش یاد آتی تھی، ہائے میرے مظلوم بابا، ہائے میرے غریب بابا، آپ نبی کے نواسے تھے، آپ اس قابل نہ تھے کہ آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد 40 سال تک بابا کی مظلومیت پہ روتے رہے۔ جب باہر نکلتے تھے، اگر بازار میں دیکھتے تھے ایک قصائی کسی حیوان کو ذبح کر رہا ہے، مولا دوڑتے ہوئے جاتے تھے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہتے تھے، خود بھی روتے تھے، پوری بازار کو رلاتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ جب کوئی قصائی کسی حیوان کو ذبح کرتا ہے، مولا اس کا ہاتھ پکڑ کے سوال کر دیتے، اے بھائی سے پانی پلایا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ پوری بازار روتی تھی، اس طرح مجلس پڑھتے تھے بابا کی، اے بھائی اسے پانی پلایا ہے یا نہیں؟ قصائی کہتا تھا، مولا میں مسلمان ہوں، حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلاتا ہوں، کچھ کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ بس یہ سنتے تھے، کربلا کی طرف منہ کر کے روتے تھے اور بین پڑھتے تھے، ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا ذبح ہوا۔ پروردگار بحق کے سید سجاد، بحق امام حسین علیہ السلام، اس مہینے کو ہمارے لیے توبہ کا مہینہ قرار دے۔ مولا حسین کے صدقے میں ہمیں پاک کر دے، مولا حسین کے صدقے میں ہمیں حر یعنی آزاد کر دے، گناہوں سے آزاد کر دے، بری عادتوں سے آزاد کر دے میرے اللہ۔ پورے دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما دے میرے اللہ۔ یمن کے لوگ بڑے مظلوم ہیں، 3 سال ہو گئے ظالم سعودی انہیں قتل عام کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ شام کے مظلوموں کی مدد فرماؤ، جہاں جہاں مظلوم ہے میرے اللہ۔ پوری دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کو ظہور فرما، ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما، مریضوں کو شفا دے میرے اللہ، بے اولاد کو اولاد دے، مقروض کا قرض ادا کر، سب کی نیک حاجتیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد
پڑھ کے اپنے اپنے مرحومین کو ثواب دیں. جو لوگ بیچارے اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، زحمتیں اٹھا رہے ہیں، ان کے مرحومین کو، جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر اللهم صل على محمد وآل محمد. التماس خدا حافظ. اللہ فی امان اللہ.